مناظر اسلام ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم جھنگ میں ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے سیرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ آج کا یہ اجلاس حسب اعلان سیدنا علی مرتضیٰ کے حضور اظہار عقیدت کے لیے اور مسلک اہل سنت کی ترجمانی کے لیے منعقد ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اس زمین پر آخری حجت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو بٹھا دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نیابت میں حضور نے اللہ کی نیابت میں ایسی قیادت قائم کرنی تھی جس میں زمین اور بنی نوع انسان کے جملہ تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہ زمین، یہ کرۂ اکبر، یہ صفحہ کائنات اپنے تقاضوں میں مختلف انداز رکھتا ہے۔ یہاں سوسائٹی کے لیے، زندگی کے لیے ایک تقاضا نہیں، کئی تقاضے ہیں، اور حضور نے اللہ تعالی کی نیابت میں اس زمین پر ایسی قیادت کرنی تھی کہ جو ہر پہلو سے مکمل اور تام ہو، اور آپ کو اس نظام کے لیے، اس پروگرام کے لیے ایسے حضرات کی، ایسے اصحاب کی، ایسے خدام کی، ایسے ارکان کی ضرورت تھی کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ فٹ ہو سکے۔ ہم حضور کے جملہ اصحاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی، اور حضور نے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر سیٹ کیا اور فٹ کیا۔ اس ضمن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ علی مرتضیٰ کہاں کھڑے ہیں۔ ہر ایک صحابی اپنی اپنی جگہ، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام۔ اگر آپ نے بلال کو حیا علی الصلاۃ کے لیے کھڑا کیا اور اس مقام پر خالد بن ولید کو کھڑا نہیں کیا، جہاں بلال کو کھڑا کرنا تھا وہاں خالد بن ولید کو کھڑا نہیں کیا، اور جہاں اپنی باتیں محفوظ کرنے کے لیے ایسے عاشق صادق کی ضرورت تھی جو ایک لفظ اور حرف بھی کہیں گرنے نہ دے، تو اس مقام کے لیے آپ نے ابو ہریرہ کو یاد کیا، سعد بن ابی وقاص کو نہیں۔ اب اگر ہم حضرت ابو ہریرہ کے فضائل بایمانہ بیان کریں کہ علم نبوت کے گرد جس طرح انہوں نے پہرا دیا، اس کی مثال نہیں ملتی، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ابو ہریرہ کی منقبت میں ہم حضرت سعد کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مقام، اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، تو تصور کر لیا کریں کہ ہر ستارے کی چمک اپنی ہے۔ ستارے سب ایک جیسے چمکتے نہیں، چمک ہر کسی کی اپنی۔ آپ آسمان پر نظر کریں، ہزاروں ستارے بھی چمک رہے ہوں، لیکن آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک کی چمک اپنی ہے۔ حضرت نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی اور بتا دیا کہ ہر کسی کی چمک اپنی ہے، کسی کی چمک تیز ہو، کسی کی مدھم، پر ملے گی ان سے روشنی، اندھیرا کسی ستارے سے نہیں ملے گا۔ اندھیرا کسی ستارے سے نہیں ملے گا، ملے گی روشنی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
جن کمالات سے نوازا، ان کمالات میں تدبر، حکمت اور حلم یہ سر فہرست۔ اللہ نے حضور کو جو کمالات عطا فرمائے اور آپ کے اخلاق کی جس طرح تکمیل فرمائی، اس میں تدبر، حکمت اور حلم اپنی مثال آپ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ عاشق زار، حضور کی اداؤں پر قربان ہونے والے صحابہ میں ممتاز طور پر نظر آتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ان کی روش، ان کی زندگی ایک عاشقانہ ادا رکھتی۔ حضور جب کبھی کوئی بات مشورے کے لیے پوچھتے تو بات کی گہرائی میں اترنے کی بجائے، سوال کا جواب دینے کی بجائے صدیق اکبر چہرہ نبوت کو پڑھتے، یہ کیسا جواب چاہتا ہے۔ سوال کرنے والا جب سوال کرے تو چہرے سے انداز معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا رجحان کدھر ہے۔ حضور جب کبھی کوئی بات پوچھتے تو حضرت صدیق اکبر چہرہ نبوت کو پڑھتے۔ یہ عاشقانہ ادائیں حضور کے سامنے تھیں، اور حضور کو یہ بھی پتا تھا، علم تھا کہ ملک اور نظم امور یہ عاشقوں سے نہیں چلتے۔ اس کے لیے جو تدبر اور معاملے کی داخلی حدود میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے وہ حضور کے سامنے تھی۔ آپ کے گرد صدیق اکبر جیسے بزرگ موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ جیسے مخلص موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں، پر نبوت کی صدا اڑتی ہے، دعا کہ یا اللہ عمر کو بھیج دے۔ کیوں؟ جو تدبر، فکر اور سیاسی شوکت آپ کو حضرت عمر میں نظر آ رہی تھی، حضور کے تدبر اور حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ سے اس کو بھی مانگے، کیونکہ حضور نے تو جہاں جہاں پرزہ فٹ کرنا تھا نا۔ میں نے یہ چند باتیں ذرا توجہ دلانے کے لیے کہی، لیکن حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا، ان کے جو کمالات ہیں وہ اپنی جگہ میں آگے کچھ عرض کروں گا، لیکن پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی نظر میں علی مرتضیٰ کا مقام کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی جو میں نے مدح کی وہ حضرت علی مرتضیٰ کا مقام بتانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جوان ہوئی، تو جب بچیاں جوان ہوں تو باپ کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے اس کا ناطہ کہاں کرنا ہے۔ جب آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ جوان ہوئی اور حضور کے سامنے یہ موضوع تھا، آپ کی فکر میں یہ بات تھی کہ رشتہ کہاں کریں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر سارے مسلمانوں میں اور صحابہ میں غور کی، اور غور کرنے کے بعد آپ تنہائی میں ملے حضرت علی مرتضیٰ کو کہ حضور کی بیٹی نکاح کے لائق ہوئی، حضور اس کے رشتے میں سوچ کرتے نظر آتے ہیں، اے علی میری نگاہ میں تجھ سے بہتر کوئی بر نہیں، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تو حضور کے سامنے سوال پیش کر، شاید یہ برات مل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی نظر میں مقام علی کیا تھا کہ حضور کی صاحبزادی کے لیے رشتے کی تلاش تھی، تو صدیق کی نظر پورے مسلمانوں سے کس پر آ کر ٹھہری۔ تو یاد رکھو
کہ حضرت سیدہ کے نکاح کی تجویز سب سے پہلے کس نے کی؟ علی مرتضیٰ کو اس پر کس نے آمادہ کیا؟ لیکن صدیق اکبر کو یہ بات پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز تو کر دی کہ علی سے بہتر اور کوئی رشتہ فاطمہ کے لیے نہیں، لیکن انہیں اندیشہ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی مالی حیثیت کمزور ہے، ممکن ہے وہ رشتہ مانگنے کی جرت نہ کریں یا رشتے کا فیصلہ نہ ہو. تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر سے مشورہ کیا کہ میں نے علی کو رائے تو دی، لیکن علی کے سامنے کہیں اپنی تنگ دستی اور تنگ دامانی نہ ہو تو کیا کریں؟ یوں نہ کریں، ہم دونوں مل کر علی مرتضیٰ کو مالی مدد کا یقین دلائیں اور کہیں کہ رشتہ ضرور طلب کر اور سوال کر. تاریخ نے یہ شہادت محفوظ کر لی کہ دونوں بزرگ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر مشورہ کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو علی مرتضیٰ کی مالی امداد کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس رشتے کا سوال ضرور کر، کیونکہ اس سے بہتر رشتہ پیغمبر کی بیٹی کے لیے اس وقت نہیں ہے. تو ان دونوں کی نظر انتخاب سیدہ کے نکاح کے لیے کس پر آئی؟ اور یہ دونوں اپنے وقت کی عظیم شخصیتیں تھیں، ان کی رائے علی مرتضیٰ کے بارے میں نظر انداز نہیں کی جا سکتی. حضرت علی مرتضیٰ نے جا کر سوال کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو آپ نے منظور فرمایا. تو جب منظور فرمایا اس کی خوشی سب سے زیادہ کن کو ہوئی؟ حضرت علی مرتضیٰ تو انتخاب میں آ ہی گئے، لیکن یہ روایت میں الفاظ موجود ہیں فَفَرِحَا بِذَلِكَ فَرًا شَدِيدًا. فرحا، یہ دونوں بزرگ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے. بس نکاح علی مرتضیٰ کا ہوگا، نکاح علی مرتضیٰ کا ہوگا، لیکن ان دونوں کی خوشی کہ آقا پیغمبر حضور کی بیٹی کے لیے مناسب رشتہ ملا اور علی مرتضیٰ سے بہتر رشتہ حضرت سیدہ کے لیے اور نہیں تھا. تو دونوں خوش ہوئے. تو یہ کوئی دینی معاملہ ہے یا ذاتی؟ دینی معاملہ یا ذاتی؟ نہ، رشتہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں یہ ذاتی معاملات ہیں. ان کا تعلق رشتہ داروں سے ہے، برادریوں سے ہے، دوستوں سے ہے. دین کا مسئلہ حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، اور لیکن رشتے کے امور یہ ذاتیات میں سے ہیں. جب کبھی آپ کا شادی ہے برادری کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں. شادی کا موضوع ذاتیات کا ہے یا دینیات کا؟ تو ان دونوں کا مشورہ کرنا، حضرت علی کو آمادہ کرنا، اس کا معنی یہ کہ ان کا تعلق حضرت علی مرتضیٰ سے صرف دینی نہیں ذاتی بھی تھا. مسلمانوں کے آپس معاملات دینی ہیں، لیکن ذاتی معاملات یہ دوستوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے. اگر حضرت علی مرتضیٰ کا اور ان بزرگوں کا آپس میں ذاتی تعلق نہ ہوتا، صرف مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو ملتے، تو یہ صورتحال سامنے نہ آتی. یہ مشورے بتاتے ہیں کہ تعلق، بولیے، ان کا تعلق ذاتی تھا، محبت ذاتی تھی، انس ذاتی تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی ذاتی تھی. اور اس طرح جس طرح ایک گھر کے یا ایک برادری کے افراد ہوں. جب یہ دونوں خوش ہوئے کہ حضور مان گئے، تو حضرت جس دن نکاح تھا حضور نے عجیب تعبیر اختیار کی. جس دن نکاح تھا حضور نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا، اے انس، مجھے اپنی بیٹی
کا آج نکاح کرنا ہے تو بلا، تو لفظ جو حضور کے روایات میں اس طرح محفوظ ہے اور فریقین کی کتابوں میں محفوظ ہے. کیا؟ اے انس ادعو، تو بلا ابا بکر و عمرہ و عثمانہ و علی و طلحہ و زبیر و بمثل عدد من الانصار، کہ اے انس بلالا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو اور علی کو، طلحہ اور زبیر کو. کتنے ہوئے؟ 6. اور 6 ہی انصار میں سے بلالا ان 12 کی موجودگی میں میں یہ تقریب منعقد کروں اور نکاح کروں. نکاح کس کا تھا جی؟ حضرت علی کا. حضرت علی کا. تو ان کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، حضور نے ترتیب کی. اے انس بلا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو. حالانکہ نکاح جب حضرت علی کا تھا تو ان کا نام اول آنا چاہیے تھا کہ اس کو بلا، کیونکہ اس کے لیے تقریب ہے اور باقی گواہ ہیں، ان کو پھر بلا، پہلے اس کا نام. لیکن آقا نے نام پہلے نہیں لیا تاکہ آئندہ آنے والے دور میں صحابہ کی ترتیب میں وہی اول رہے جو اول ہے. صحابہ کی ترتیب میں وہی اول رہے جو اول ہے. ایسے موقع پر حق تھا کہ حضرت علی کا نام پہلے ذکر کرتے، لیکن حضور کی حکمت پر قربان کہ تدبر کے بعد حکمت کا مقام، حضور کے حکمت پر قربان کہ ان کا نام اسی ترتیب میں رکھا جو ترتیب اس کے یہاں طے ہو چکی تھی. طے ہو چکی تھی، اسی ترتیب سے ان کو بلایا. تو جب یہ نکاح ہونا تھا اور حضور نے ان کو بلایا تو حضرت علی مرتضیٰ کے ذمہ ایک یہ بات بھی تھی کہ مہر ادا کرنا ہے. مہر فاطمی، مہر سمجھو، مہر ادا کرنا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک زرہ تھی، بڑی قیمتی، تاریخی، اچھی زرہ. حضرت علی مرتضیٰ اس کو بیچنے کے لیے باہر نکلے. جب بیچنے کے لیے باہر گئے، آگے ملے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ نکاح کے لیے مجھے اپنی زرہ بیچنی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ حضرت علی مرتضیٰ سے خرید لی 400 درہم میں. جب خرید لی اور 400 درہم ان کو دے دیے اور حضرت علی مرتضیٰ لوٹنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی یہ میرے پاس زرہ ہے، میں تجھے ہدیۃً پیش کرتا ہوں، تجھے قبول کر لے. وہی زرہ حضرت علی کو واپس کر دی ہدیۃً. میں تاریخ طلبہ کو پڑھا رہا تھا، ایک طالب علم نے پوچھا کہ جب اتنی بات تھی کہ حضرت عثمان غنی نے زرہ دے ہی دینی تھی تو پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو فروخت نہ کر، 400 درہم میں تجھے ویسے دے دیتا ہوں، میں ویسے دے دیتا ہوں. پہلے خریدی 400 درہم دے کر علی مرتضیٰ نے جب اپنے 400 درہم وصول کر لیے زرہ ان کو دے دی. انہوں نے زرہ پھر ہدیۃً دی تو عثمان غنی کا مقام چونکہ حیا میں بہت ممتاز اور اونچا تھا، آپ نے چاہا کہ پیغمبر کی بیٹی کا مہر علی کے اپنے مال سے ادا ہو، غیر کے مال سے بھی ادا نہ ہو. اگر میں نے 400 درہم دے دیے تو مال میں نے دیا تو علی مرتضیٰ نے میرے مال سے مہر ادا کی. لیکن اگر اسے زرہ بیچی اب یہ مال علی کا ہو گیا تو پیغمبر کی صاحبزادی کی سیادت اور اس کی شان کا تقاضا ہے کہ مال علی کے اپنے مال سے ادا. باقی
ذرا پیغمبر کا بڑا داماد چھوٹے داماد کو ہدیتاً پیش کر دے تو یہ الفت اور محبت کی اساس ہو گئی. تو برادران اسلام اس پر غور کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، ان کی نظر میں حضرت علی کا مقام کتنا اونچا تھا کہ پیغمبر کی بیٹی کے لیے بر تلاش کیا تو کیسا. اور اس خیر میں کہ دونوں تو شامل ہوئے، حضرت عثمان غنی اس زرہ کے ہدیہ کرنے سے اس میں شامل ہو گئے. تو سید میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ اس سے پہلے ایک بات پیش نظر رہے کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ کا کیا نام ہے جی؟ ہاں ماشاء اللہ. دیکھو چھوٹے بچے نے کہا غزوہ بدر. مجھے بہت خوشی ہوئی اس کا جواب سن کر، اس کا جواب سن کر. بڑے تو جواب دیتے ہی ہیں. بیٹا توجہ کرو، حضور کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ بدر. تو عربوں کا طریقہ ہے کہ جب دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے آئیں تو فوجیں پہلے نہیں لڑتی، پہلے بہادر نکلتے ہیں دونوں طرف سے، پہلے دونوں طرف سے. تو جب بدر کا میدان لگا تو مشرکین نے عتبہ، عتیبہ اور ولید تین اپنے چنے ہوئے بہادر پیش کیے کہ تین. ادھر آقا نامدار کی باری تھی، آپ نے بھی اپنے تین جوان نکالے، حضرت حمزہ، علی مرتضیٰ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو حضور نے اپنے جو تین چنے ان کے مقابلہ میں، ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حضور نے بلال کو اپنی جگہ کھڑا کیا، ابو ہریرہ کو اپنی جگہ بٹھایا، سعد بن ابی وقاص کو اپنی جگہ بھیجا، خالد بن ولید کو اپنے کام پر لگایا، تو علی مرتضیٰ کی بہادری عرب میں ایک شیر خدا کی بہادری تھی. اس شیر خدا کی بہادری کے لیے حضور کی نظر اس دن بہادروں کو پیش کرنے پہ کن پر لگی؟ حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر. تو حضرت علی اپنی بہادری میں پہلی جنگ ابتدائے وہلہ میں ممتاز تھے. تو حضور نے ان کو پیش کائے کے لیے کیا. ان کے تین نکلے، ان کے مقابلہ کے لیے یہاں سے بھی تین نکلے، اور ان تینوں میں ایک عبیدہ زخمی ہوئے، اس کے بعد فوت ہو گئے، شہید ہوئے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضور نے ان کو جو پیش کیا کاہے کے لیے پیش کیا؟ کہ اگر اللہ کی راہ میں غزوہ اولا میں پہلی جنگ میں اسلام کے لیے کٹنا اور مرنا اور شہید ہونے کی نوبت آئے تو پہلے ان کو حضور نے پیش کیا. میدان جنگ میں ابو عبیدہ اگر شہید ہو سکتے ہیں تو علی مرتضیٰ بھی ہو سکتے تھے یا نہیں؟ حضرت حمزہ بھی ہو سکتے تھے یا نہیں؟ تو حضور نے جب ان کو پیش کیا تو معلوم ہوا حضور نے ان کو قربانی کے مقام پر اتنا اونچا اور بہادری کے عنوان پر اتنا ممتاز پایا کہ آپ نے ان کو پیش کیا. معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت میں اگر علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ تصور ہوتا کہ میرے بعد امامت کی ذمہ داریاں اس کی ہوں گی تو جس کو منصب دینا ہو اس کو قربانی کے لیے پیش، اس کو پیش نہیں کیا جاتا، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس کو بچایا جاتا ہے، جس کو کام سپرد کرنا اس کو. تو حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو پیش کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ اسلام کا بہادر ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں محفوظ رہا، ان کو کوئی آنچ نہ آئی، لیکن حضور نے تو قربانی کے لیے پیش
کر دیا. معلوم ہوا کہ نبوت کے حاشیہ فکر میں بھی یہ بات نہیں کہ بعد کی ذمہ داریاں اس کی ہوں گی. آپ نے یہ بارہ سنا ہوگا کہ علی مرتضیٰ کو حضور ہجرت کی رات بھی اپنے بستر پر لٹا گئے تھے یا نہیں؟ اگر دشمن شب خون مارتے تو فدیہ نبوت کس کا وجود ہوتا؟ اگر دشمن اس رات حضور کو شہید کرنے کے لیے شب خون مارتے تو حضور کی بجائے کون شہید ہوتا؟ تو علی کا یہ مقام اندازہ کریں کہ کتنی شان کی شخصیت ہے کہ جو فدیہ نبوت ہونے کے لیے بستر پر لیٹا. یعنی نبوت کی بجائے قربان کس نے ہونا تھا؟ تو فدیہ نبوت ہونا یہ کم مقام ہے. وہ لیٹے. ساتھ پتہ چلا کہ حضور کے حاشیہ فکر میں بھی یہ بات ہوتی کہ میرے بعد ذمہ داریاں اس نے سنبھالنی ہیں. تو جس نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہوں اس کو شہید ہونے کے لیے لٹایا نہیں جاتا، اس کو بچایا جاتا. تو یہ دوسرے موقع پر بدر کا موقع اپنی جگہ، ہجرت کا موقع اپنی جگہ. تو جس کو ذمہ داریاں سونپنی ہوں اس کو شہید ہونے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا، اس کو بچایا جاتا ہے. جس کو ذمہ داریاں دینی تھی لے کر چلے یا نہیں؟ جس کو ذمہ داریاں دینی تھی اس کو ساتھ بچا کر لے کر چلے. میں کہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی بہادری میدان جنگ میں، پہلا میدان بدر کا میدان، ابھی لڑائی لڑی نہیں گئی، بہادر نکالے گئے. تو حضور نے کن کو نکالا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، طالب علم، کہ جی حضور نے خالد بن ولید کو بھی نکالا کبھی؟ لڑنے کے لیے نکالا تو علی مرتضیٰ کو نکالا. میں نے کہا شان علی کی اپنی جگہ، خالد بن ولید کی اپنی جگہ، کچھ لڑنے میں بے مثل اور کچھ لڑانے میں بے مثل. جو لڑانے میں بے مثل ہو اس کو جرنیل کہتے ہیں. یہ فوجوں کے جو بڑے جرنیل ہوتے ہیں یہ لڑنے میں زیادہ ہوتے ہیں یا لڑانے میں؟ لڑانا. ہر کسی کو اپنا کسی کو قائم مقام بنائیں گے یا نہیں؟ بغیر بنانے کے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ملک ایک دن کے لیے بھی بے صدر نہیں رہ سکتا. تو کسی نہ کسی کو قائم مقام ہو. وہ کس اعتماد کا شخص ہونا چاہیے؟ جس کو قائم مقام بنانا ہے وہ کس اعتماد کا شخص ہونا چاہیے؟ جواب، وہ اس اعتماد کا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدر ملک سے باہر جائے اور پیچھے تختہ الٹ جائے. تو تختہ الٹنے والی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ کس کو کیپچر کرتی ہیں؟ کہ جو قائم مقام ہو. تو قائم مقام ہو یہ بڑا سوچ سمجھ کر چنا جاتا ہے، یوں ہی تو نہیں. میں تاریخ کے طالب علموں سے پوچھتا ہوں، جنگ کے مسلمانوں جلسے سنتے، مدتیں گزری، اس موضوع سے آپ نا آشنا نہیں، لیکن اس بات کا جواب دیں کہ حضرت عمر جب امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، جب ان کا ایک اپنا مقام تھا، آپ اگر کبھی مدینہ سے باہر گئے ہوں تو آپ کو بھی اپنا قائم مقام جانشین چھوڑنے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ ہوتی ہوگی یا نہیں؟ میرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق جب باہر جاتے مدینہ سے تو کس کو اپنا قائم مقام کر جاتے؟ تاریخ پیش کرتی ہے علی مرتضیٰ کو. اب اگر حضرت عمر نے خلافت حضرت علی کی چھینی ہوتی تو حضرت عمر کبھی یہ غلطی کرتے کہ جاتے ہوئے اپنا جانشین علی کو بنا کر باہر جاتے؟ کیوں بھی کبھی تصور ہو سکتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خلافت کے چھیننے اور چھیننے کی داستان اس وقت کی نہیں، یہ بہت بعد وضع کی گئی ہے. یہ بات بہت بعد کی ہے. ورنہ آپ انصاف کریں، کیا کوئی انسان اتنی نادانی کرے گا کہ جس کا حق ہو اس کو جانشین بنا کر جائے، اور وہ جانشین بھی ایسا باوفا کہ جب وہ واپس آئے اس کو پھر
یہ امانت آپ کی، ذمہ داری آپ کی، آپ اس کو چلائیں، میں آپ کا مشیر ہوں۔ یہ علی مرتضیٰ کا یہ کردار اتنا اونچا ہے، اتنی وفا، کہ جو لوگ خلافت کے موضوع پر کلام کرتے ہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں خدا را اسی ایک واقعہ کو سوچیں کہ حضرت عمر نے جب بھی کام مقام بنایا آپ کی نظر انتخاب علی مرتضیٰ پر گئی، اور علی مرتضیٰ اس معیار میں پورے اترے یا نہیں؟ تو جس طرح حضرت علی کی بہادری اپنی مثال آپ، ان کی وفا بھی اپنی مثال آپ۔ ہمارے بعض لوگ بات سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، چڑ جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات کی کہ حضرت عمر کا اعتماد سب سے زیادہ علی مرتضیٰ پر تھا اور ان کو کام بناتے، تو ایک سوال کیا کہ جی کیا حضرت عثمان مقدم نہیں؟ حضرت عثمان کو کیوں نہیں بنایا تھا؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان ابو بکر صدیق کے انتخاب میں آ چکے تھے، انہوں نے کام لینا ہوتا تھا تو وہ ان سے لیتے تھے، حضرت عمر نے لینا ہوتا تو وہ چوتھے سے لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سیکریٹری، ان کا قلمدان خلافت کن کے پاس تھا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس۔ تو چونکہ حضرت عثمان غنی ان کی نظر میں تھے تو عمر فاروق کی نظر ان پر تھی، اور ہم تو چاروں کو مانے، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے انتخاب عثمان غنی کو، اور حضرت عمر اور ان کے انتخاب علی مرتضیٰ کو، ہم تو چاروں کو ماننے والے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا یہ مقام کہ آپ کی وفا اتنی کہ اس پر اعتماد کیا حضرت عمر فاروق نے، وہ اس اعتماد پر پورے اترے، اور جس طرح حضرت علی مرتضیٰ کی بہادری کو آپ نے خراج تحسین ادا کیا کہ ممتاز بہادر تھے، شیر خدا، اسی طرح انتہائی درجے کے باوفا تھے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا علم اتنا منقع تھا، اتنا منقع کہ اس میں کوئی شائبہ ملاوٹ کا اور کوئی شائبہ شبہ کا نہیں تھا۔ بعض لوگوں کا علم ہوتا ہے الجھا ہوا، کہ علم صحیح ہے مگر الجھا ہوا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا علم بڑا منقع تھا کہ جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مثلا حضرت علی مرتضیٰ کا اختلاف ہو گیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اختلاف کس پر ہوا؟ انتظامی امور میں۔ اختلاف کس پر ہوا؟ خلافت میں۔ اختلاف کس پر ہوا؟ عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے میں۔ اختلاف کس پر ہوا؟ مسئلہ قصاص میں۔ جو اختلاف ہوا تو حضرت علی مرتضیٰ نے ڈٹ کر بات کہی، ہمارا دینی اختلاف نہیں، سیاسی ہے۔ اتنی کھلی بات، آج اتنی کھلی بات کرنا آسان ہے، لیکن اس دور میں جب مسلمانوں میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، سب مسلمان ایک تھے اور ان کا جھنڈا ایک تھا، جب اختلاف واقع ہوا، اب اختلاف دین کا ہے یا انتظامی امور کا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے ڈٹ کر کہا ہمارا اختلاف دینی امور کا نہیں، دین میں ہمارا اور معاویہ کا معاملہ ایک ہے، الامر واحد۔ میں نے جب یہ الفاظ پڑھے الامر واحد، تو میں نے کہا کہ ان کا علم کتنا منقع۔ اس وقت یہ کوئی موضوع زیر بحث تھا کہ دینی اختلاف کیا ہے اور سیاسی کیا ہے؟ کوئی موضوع تو نہیں تھا۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے جڑ کاٹ دی کہ آنے والے دور میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ امیر معاویہ سے اختلاف دینی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا میرا اور اس کا دین ایک، الامر واحد، اور کہا ان ربنا واحد، ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری دعوت ایک، اسلام کے لیے پکار ایک، الامر واحد، الامر واحد۔ ہم معاویہ اور اس کے ساتھیوں سے ایمان میں کسی زیادتی کے طالب نہیں، وہ ہم سے کسی زیادتی کے طالب نہیں، الامر واحد،
معاملہ ایک ہے. میں نے تاریخ طالب علموں اور سیاسی مفکرین، پولیٹیکل سائنس کے ماہرین سے کہا کہ ایسے دور میں، بالکل ابتدائی دور ہے، صحابہ کا دور ہے، لیکن ایک ہی جملے میں بات اتنی منقع کی کہ علمی لحاظ سے اس میں کوئی شبہ رہ گیا. تو پھر بات یاد رکھو کہ حضرت علی مرتضیٰ کا علم اتنا منقع. ایک مثال اور یاد آئی کہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کیسے وجود میں آئی. اس پر میں تبصرہ ذرا بعد میں کروں گا، لیکن ایک بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ عراق میں بصرہ میں جنگ جمل ایک لڑائی ہوئی تھی. جنگ جمل سنا کبھی نام؟ سنا نا؟ اب اس کا ایک عجیب پس منظر ہے. اگر آپ توجہ کریں تو میں اس کی وضاحت کروں گا اور انشاءاللہ العزیز بہت واضح ہوگی اور علی مرتضیٰ کی شان بڑی چمکتی نظر آئے گی. توجہ کریں گے؟ پھر یہ مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لیے اس کو میں شروع کرنے لگا ہوں. درمیان میں کوئی صاحب نہ اٹھیں تاکہ آدھی بات سننے سے کہیں ایمان کمزور نہ ہو جائے. بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان کو شہید کر کے باغیوں نے، فئہ باغیہ جو تھی اس نے اپنا غصہ تو نکال لیا، اور قاتل جب قتل کر لے تو اس کا امیڈیٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنے سے پہلے ہوتا ہے جوش، زور، نفرت، اسباب، وسائل، دوڑ اور بھاگ، یہی ہوتا ہے نا. لیکن جب قتل ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پر پریشانی، ندامت. بلکہ بعض قاتلوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم نے جب پہلا قتل کیا تو کئی راتیں نیند نہ آئی، مقتول کا تڑپتا وجود دن رات سامنے آتا تھا. ایک ڈاکو نے یہ قصہ سنایا، کہہ رہے پہلے قتل کے بعد تو یہ حالات تھے، دوسرے پر کم، پھر کسی انسان کو مارنا گاجر مولی. تو قتل جو ہے وہ کرنے کے بعد قاتل پر جو احساسات ہوتے ہیں، حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد ان قاتلوں پر وہ احساسات وارد ہوئے. اور حضرت عثمان غنی نے جس طرح جام شہادت صبر کے ساتھ نوش کیا، اس نے ان کو اور ندامت اور پریشانی کی گہرائی میں ڈبو دیا. کیوں؟ ظالم پہ گزرتا ہے وہ لمحہ گراں بے حد، مظلوم کی آنکھوں سے جب اشک نہ ہو جاری. ظالم پہ گزرتا ہے وہ لمحہ گراں بے حد، مظلوم کی آنکھوں سے جب اشک نہ ہو جاری. ہنگامہ ہستی میں انسان تو انسان ہے، پتھر بھی بکھر جائے جب ضرب لگے کاری. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے. اب قاتلوں کو احساس ہوا امت کیا کہے گی، اصحاب رسول کیا کہیں گے، ہم کو کون چھوڑے گا. عثمان غنی خلیفہ ہونے کے علاوہ ان کی اموی برادری اتنی ہے کہ ہم کو کون چھوڑے گا. تو جب بہت پریشانی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے جو اصحاب رسول ہیں انہی میں سے کسی کو پکڑ کر آگے کر دو تاکہ خود حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لو. اگر تم نے اپنے ہاتھ میں لی تو پھر مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں، صحابہ چھوڑیں گے نہیں، تم کیفر کردار کو پہنچو گے. اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے کے لیے عثمان غنی کے ساتھیوں میں سے کسی کو آگے کر دو. اگر دور کے رہنے والے لوگ یہ کہیں کہ عثمان غنی تو مارے گئے، شہید ہو گئے، اب جو نیا بنا
کہیں اسی کا اس میں دخل نہ ہو. اگر وہ یہ سمجھیں تو بھی ہمارا کام ہو گیا، اور اگر وہ نہ سمجھیں ہم بچ گئے، ہم پر پردہ پڑ گیا. انہوں نے سارے مجمع سے علی مرتضیٰ کو تلاش کر کے نکالا اور پکڑ کر لائے اور کہا اے علی ہاتھ بڑھاؤ. پہلا خلیفہ مارا گیا، اب ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، ہاتھ بڑھاؤ. اور ان باغیوں کا فے باغیہ کا منظر تو حضرت علی نے دیکھا ہوا تھا نا. حضرت علی گھبرائے کہ یہ جو مجھے کہتے ہیں، اب میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے قبول کروں کہ جن کے ہاتھوں عثمان غنی بچ نہ سکے، معلوم ہے میرے ساتھ کیا کریں. حضرت علی مرزا نے انکار کیا، ہاتھ پیچھے کھینچا. انہوں نے پھر ہاتھ ان کا کھینچا. حضرت علی مرتضیٰ خود اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں، جس کو شریف رضی نے نہج البلاغہ میں محفوظ کر لیا، کہا وہ وقت یاد کرو، اس بسطتم یدی فقبضتها، تم میرا ہاتھ اپنی طرف بیعت کے لیے کھینچ رہے تھے اور میں سکیڑ رہا تھا. بسطتم یدی فقبضتها، میں کھینچ. مجھے تمہارے چہروں پر وہ داغ نظر آتے تھے بے وفائی کے کہ میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا تھا، تم میرا ہاتھ کھینچتے رہے، میں واپس اس کو سمیٹتا رہا. اور تم لوگ جگہ جگہ میرے لیے کانٹے بوتے ہو. حضرت علی مرزا نے خطبہ دیا بڑی جرأت سے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے. فرمایا ایھا الشاہدۃ ابدانہم الغائبۃ عقولہم، اے اہل عراق تمہاری عقلیں غائب ہیں، تمہارے دڑ میرے سامنے ہیں، تمہارے بدن میرے سامنے، تمہاری سوچ ختم. اور تم نے جس طرح مجھے خلافت میں کھینچا، میں اپنا ہاتھ سمیٹتا تھا، تم کھینچتے تھے. اس حال میں تم نے میری بیعت کی اور مجھے خلیفہ بننے پر مجبور کیا. گلا جس طرح حضرت علی مرزا کی خلافت عمل میں آئی، یہ حضرت علی کی مرضی کے ساتھ یا ان کی سکیم کے ساتھ؟ ان کی سکیم اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے تھی، لیکن بعض اصحاب رسول نے کہا، سوچا کہ موقع ہے، اگر علی مرتضیٰ کے ذریعہ پھر حالات سنبھل جائیں، ہم اس کے لیے کوشش کیوں نہ کریں. انہوں نے پھر علی مرزا کی صحابہ نے بھی بیعت کر لی اور امید کی کہ شاید ان کے ذریعے حالات پھر سلجھ جائیں. تو حضرت علی کو خلافت کے لیے آگے کرنے والے تو وہ لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے ان کو آگے کیا، صحابہ نے غنیمت سمجھا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کا فیصلہ یہ کہ اگر علی نے خلافت قبول نہ کی تو ان کو مار ڈالیں گے جیسا عثمان غنی کو مار ڈالا. تاریخ میں یہ حوالے بھی موجود ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے قتل کا پروگرام بنایا، ان کو پتہ چل گیا. اب حضرت علی مرزا حالات کو سیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن بات چل نکلی کہ حضرت علی مرزا کی فوج میں ان کے ساتھیوں میں وہ لوگ آ گئے جو عثمان غنی کے خلاف تھے. اس کے لیے ایک مورخ کی عبارت مجھے یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ اختلاف دیکھا کہ علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ عثمان غنی کے قتل میں، ان کی شہادت میں شاید ان کا ہاتھ ہو، تو اب علی کے بارے میں کھچاؤ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں. تو حضرت ام المومنین تشریف لائیں بصرہ میں ان دونوں کو جوڑنے کے لیے. آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت قیادت کر سکتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ مملکت کی قیادت کے لیے، مسلمانوں کی قیادت کے لیے بصرہ آئی تھی. واللہ باللہ مسجد میں ہوں، بلا خوف تردید کہتا ہوں یہ غلط ہے. وہ قیادت کے لیے نہیں آئی تھی، خلافت کے لیے نہیں آئی تھی، حکومت کے لیے نہیں آئی، وہ جوڑنے کے لیے آئی تھی دونوں. اور تاریخ میں یہ ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، یا امہ، اے ماں،
ما اقدم کے وما اشخص کے، کہ آپ یہاں کیسے آئی ہیں؟ بصرہ میں حج کے بعد مکہ سے آپ یہاں ما اقدم کے، آپ کو کون سی چیز لائی؟ تو ام المومنین نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ علی اور طلحہ اور زبیر میں آپس میں کھچاؤ ہو گیا، آپس میں پارٹی بازی ہو گئی، تو میرا مقام ماں کا جو تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو جوڑنے کے لیے آؤں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بطور ماں کی آئی تھی، فرماتے ہیں کہ مکانی میرے جو درجہ ہے امت میں ماں ہونے کا، اس نے مجھے آمادہ کیا میں اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کے لیے، قیادت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ غلط کہتے ہیں، وہ جوڑنے کے لیے آئی تھی، سلو کرانے کے لیے۔ بلا خوف تردید کہتا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ ان پر سوال بھی ہوا آپ آئی کاہے کے لیے ہیں، اور وہ جو جواب تھا وہ بھی تاریخ میں محفوظ و موجود ہے۔ تو حضرت ام المومنین لڑنے کے لیے آئی تھی، جوڑنے کے لیے۔ اب ماں کے پاس بیٹوں کو آنا تھا یا ماں کو بیٹوں کے پاس جانا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں آئیں، طالب علم پوچھتے ہیں کہ محرم ساتھ تھا یا نہیں؟ جواب ہاں، عبداللہ بن زبیر ان کے بانجے تھے، خالہ اور بانجا یہ محرم ہے، محرم ساتھ، ان کے ساتھ آئیں، بلا محرم نہیں، اور انہوں نے بصرہ میں ڈیرا ڈال دیا۔ علی مرزا کو پیغام بھیجا، اے علی آؤ اس کیمپ میں بات کریں۔ تو اب بیٹے کو ماں کے پاس آنا تھا یا ماں کو جانا تھا؟ ماں کے پاس تو بیٹے کو جانا ہے نا۔ پیغام بھیجا، علی مرتضیٰ نے عجیب اعلان کیا، اپنے کیمپ میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے مریدین میں اعلان کیا۔ علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ لوگوں، میں ام المومنین کے پاس جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے، ساتھی تو ہوں گے لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جو عثمان غنی کے خلاف کسی بے وفائی میں ملوث ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہ آئے، کوئی ایسا شخص نہ آئے جس کا عثمان غنی کی مخالفت میں کچھ بھی حصہ ہو، وہ نہ آئے۔ حضرت علی مرزا کا یہ اعلان بتاتا ہے کہ وہ عثمان غنی کے خلاف نہیں تھے، جو خلاف تھے ان سے بھی راضی نہیں تھے، اور چاہتے تھے کہ ام المومنین سے بات اس طرح ہو کہ ان ظالموں سے ساتھ کوئی نہ ہو۔ یہ بھی پتا چلا کہ حضرت علی کی فوج میں وہ تھے، ان کے ساتھیوں میں تھے۔ حضرت علی نے تو اپنا فرض ادا کیا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ علی اگر ہمیں چھوڑ کر جائیں تو موقع لگ کر ان کو بھی قتل کر دو۔ یہ پتہ چل گیا، ان کی سازش کا پتہ چل گیا۔ اب ان لوگوں نے پھر سازش کی، ان باغیوں نے جو حضرت عثمان غنی کے خلاف اٹھے تھے اور اب حضرت علی کی فوج میں پناہ لے رہے تھے، انہوں نے کہا تفرقوا فرقتین، دو حصوں میں بڑھ جاؤ، آدھے چلے جاؤ طلحہ اور زبیر کی پارٹی کے پاس اور آدھے چلے جاؤ علی مرزا کے پاس۔ اور ساری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اندھیرا ہو، ادھر جب تم طلحہ اور زبیر کے کیمپ میں جو پہنچے یکدم چیخیں، علی نے حملہ کر دیا، علی آ گئے، علی نے حملہ کر دیا۔ رات کا اندھیرا ہوگا، کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا، اس وقت فوری طور پر لوگ اٹھیں گے۔ تو جب اٹھیں گے کاہے کے لیے اٹھیں گے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب غلط پروپیگنڈا ہو گیا کہ علی نے حملہ کر دیا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ایک اپنے ہتھیار اٹھا لے گا نا۔ کاہے کے لیے اٹھائے گا؟ اپنے کو بچانے، حملہ کرنے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے۔ اور دوسری پارٹی علی کی طرف ہو، وہ کر دے اسی وقت، بالکل آگے طلحہ زبیر آ گئے، طلحہ نے حملہ کر دیا، زبیر نے حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی میں
تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اپنے بچانے کے لیے ہر پارٹی جب ہتھیار اٹھائے گی ادھر بھی اور ادھر بھی تو لڑائی ہو جائے گی، جو منافقین اور باغی چاہتے تھے۔ نہ حضرت علی لڑائی کے لیے آئے تھے، نہ ام المومنین لڑائی کے لیے آئی تھی، وہ ایک کمیٹی کرنی تھی، میٹنگ کرنی تھی، ان کو جوڑنا تھا۔ لیکن ان منافقین نے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا اور اب حضرت علی کی جماعت میں اور پارٹی میں وہ پناہ لے رہے تھے اور حضرت علی کی بات چلنے نہ دیتے تھے، انہوں نے لاکھ کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ جائے جو عثمان غنی کے خلاف کسی بے وفائی میں ملوث رہا ہو۔ لیکن ان لوگوں نے سازش کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنہوں نے ہاتھ ہتھیار اٹھائے دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو مارا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ شہید۔ تو دونوں طرف کے لوگوں نے جو ہتھیار اٹھائے اپنے کو بچانے کے لیے، تو دونوں طرف سے جو بھی اس ہنگامے میں مارے گئے وہ شہید۔ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی میں اس وقت کیا تھا حضرت علی کا خیال؟ حضرت علی کا کیا خیال تھا کہ واقعی طلحہ اور زبیر کے حامیوں نے حملہ کیا، اور طلحہ اور زبیر کا کیا خیال تھا کہ واقعی انہوں نے حملہ کیا ہے۔ اب جانو، اب کے بعد کسی ساتھی کو جانے نہ دیں، جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ یاد کرانی ہے، چند منٹوں کی بات ہے، لیکن کوئی نہ جائے۔ جو بات کہتا ہوں اسی ترتیب سے، جنگ جمل اپنی بنیاد میں جنگ نہیں تھی، سب کہہ دو، جنگ جمل اپنی بنیاد میں جنگ، اپنی ابتدا میں جنگ نہیں تھی، ام المومنین کی آمد میں جنگ نہیں تھی، علی مرزا کے آنے میں جنگ نہیں تھی، طلحہ اور زبیر کے آنے میں جنگ نہیں تھی۔ ایک میٹنگ کرنی تھی ماں نے ان کو جوڑنے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ لڑائی کے لیے نہیں نکلی، بطور ماں کے نکلی تاکہ بیٹوں کو جوڑے۔ ان سے سوال کیا گیا، اے اماں آپ آئی کاہے کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا مرتبہ بطور ماں کے مجھے مجبور کرتا تھا کہ ایسے حالات میں میں امت کو بغیر رہنمائی کے نہ چھوڑوں، ان کو جوڑ دوں۔ اب جب یہ لڑائی ختم ہوئی تو مقتول کا معنی جو دونوں طرف مارے گئے تھے وہ میدان میں تھے یا نہیں؟ واہ علی مرتضیٰ کی سیرت پر قربان۔ وقت آ گیا اب جنازہ پڑھے، تو علی مرتضیٰ نے جب جنازہ پڑھا تو جنازے میں امتیاز نہیں کیا کہ میری پارٹی کے لوگ کون سے مارے گئے، ان کے اور ان کے سب کا جنازہ آپ نے باری باری پڑھایا۔ اور جنازے میں دعا یہی ہوتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہماری ان مرے ہوں کی تو مغفرت فرما۔ تو حضرت علی نے جب ان لوگوں کا جنازہ پڑا ہوگا جو علی کے خلاف طلحہ اور زبیر کی طرف کے آدمی مارے گئے تھے، تو کیا کہا ہوگا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے اس میت کی مغفرت کر۔ تو علی کا یہ کردار کہ اپنے مخالف لڑنے والوں کو بھی کہے میت نا ہمارا ہے، یہ ایسا انصاف کا انداز چشم فلک نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ حاضرین پریشان ہو کے کہنے لگے اے علی ہمارے ساتھی اور جو ہمارے خلاف لڑے سب کا جنازہ، آپ سب کا جنازہ پڑھ رہے ہیں؟ اور آپ نے عجیب جواب دیا، فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہماری طرف سے جو مارے گئے اور ادھر سے جو مارے گئے دونوں جنت میں ہیں۔ ادھر جو مارے گئے ان کی نیت ہم پر حملہ نہیں تھا، ہماری طرف سے جو مارے گئے ان کی نیت ان پر حملہ نہیں تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو بھی مارا جائے وہ جنتی۔ تو یہ لڑائی تھی یا لڑائی بنا دی گئی؟ بولو، لڑائی نہیں تھی، لڑائی۔ اور یہ ظاہر پتہ کیسے چلا؟
علی مرتضیٰ کی سیرت سے پتا چلا کہ لڑائی نہیں، لڑائی بنا دی گئی. انہوں نے جنازے دونوں کے پڑھے اور دونوں کہا کہ جنتی ہیں. ایک بھی ان میں ایسا نہیں جو دوسروں کو مارنے کے لیے ہو. تو علی مرتضیٰ کی یہ شہادت ان کی شخصی عظمت پر دلالت کرتی ہے. ماں کا کیا قصہ ہے؟ ماں کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلان کیا. حضرت علی نے اسی وقت کہا وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى. اے لوگو، حضرت عائشہ کا احترام اور مقام اس واقعہ کے بعد بھی وہی ہے جو پہلے تھا. نہیں سمجھے؟ حضرت عائشہ کا مقام وہی ہے جو نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ مقام وہی ہے جو پہلے. تو اگر حضرت عائشہ لڑائی کے لیے آئی ہوں، بغاوت کے طور پر آئی ہوں، تو وہ مقام پہلے والا رہتا ہے. بشر قاتل ابن صفیہ تھا، صفیہ کے بیٹے. صفیہ کون ہے؟ عبد المطلب کی بیٹی. حضور کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. تو عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، حضور کی پھوپھی صفیہ، ان کے بیٹے تھے زبیر. تو حضور نے فرمایا تھا کہ صفیہ کے بیٹے کو جو قتل کرے گا میری طرف سے اس کو جہنم کی بشارت دے دے. حضرت علی کو آ کر بتایا گیا جنگ جمل کے بعد کہ زبیر جو ہے وہ مارا گیا. تو آپ نے فوراً کہا کہ جس نے مارا ہے اس کو بشارت دے دو جہنم کی. حضور نے مجھے بتایا تھا کہ صفیہ کے بیٹے کا جو قاتل ہوگا اس کو جہنم کی بشارت دے. تو کوئی اپنے مخالفین کے بارے میں ایسا کرتا ہے. دنیا نے دشمنوں سے انتقام لینے والے تو بڑے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن فتح پانے کے بعد دوسروں کے بارے میں اس طرح اظہار رائے کرنے والا چشم فلک نے شاید ہی دیکھا. کہا خبر دے دو کہ جس نے صفیہ کے بیٹے کو مارا وہ جہنمی ہے. آگے بڑھے، لاشوں پر نظر کی تو حضرت طلحہ کی لاش نظر آئی. تو حضرت طلحہ کے ہاتھ کو اٹھایا اور میت کا ہاتھ تھا، اس کو حضرت علی مرزا نے چوما. حضرت علی مرزا نے چوما اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے احد کے دن حضور کے چہروں سے تیروں کو روکا تھا. دشمنوں کے تیر آ رہے تھے، یہ طلحہ تھا اور اس کا ہاتھ تھا. یہ ہاتھ وہی ہے. علی مرزا نے چوما. اور کوئی اپنے دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے تو علی مرزا کوئی معمولی شخصیت نہیں. ان کی سیرت اور ان کا کردار آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اپنے اندر ان کا اخلاص و وفا اور علم منقع احسان کا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عدلیہ کی ذمہ داری سونپی. بھائی اخباریں پڑھتے ہو؟ اخباریں پڑھا کرتا ہے. اخباروں میں ایک لفظ آیا کرتا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ. اس کا فرق معلوم ہے؟ یہ ججز، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ عدلیہ میں ہے یا انتظامیہ میں؟ اور یہ ڈپٹی کمشنر وغیرہ یہ سارے پولیس میں ہے. یہ انتظامیہ اور عدلیہ. اور حضور نے صحابہ کا ذکر کرتے کرتے ہر ایک کی شان بیان فرمائی. اور جب علی مرزا کی باری آئی تو فرمایا اقضاہم علی. علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا جج کوئی نہیں. سب سے اونچے درجے کا جج کون ہے؟ حضرت علی. کس نے کہا؟ حضور نے. تو آپ کو حضور نے عدلیہ میں لگایا یا انتظامیہ میں؟ خلافت انتظامیہ کا کام ہے یا عدلیہ کا؟ خلافت انتظامیہ ہے، حکومت انتظامیہ ہے، ملک چلانا انتظامیہ ہے، فوج کو ترتیب دینا انتظامیہ ہے، خلیفہ انتظامیہ کا سربراہ ہے. تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا کہ علی جو ہے یہ بہترین جج ہے. عدلیہ اس کے سپرد کی. معلوم ہوا نگاہ نبوت میں یہ فیصلہ پہلے نہ تھا، کوئی نہیں تھا کہ خلافت ان کو ہوگی. اگر خلافت ان کو ہوتی تو عدلیہ کی ذمہ داری انہیں نہ سونپی جاتی. بھائی عدلیہ کی ذمہ داری کسے سونپی؟ حضور نے. اور
حضرت ابو بکر صدیق کے وقت میں عدلیہ کے فیصلے کون کرتے رہے؟ کہو علی مرتضیٰ۔ حضرت صدیق اکبر کے عہد میں عدلیہ کے فیصلے کون کرتے رہے؟ علی مرتضیٰ۔ حضرت عمر کے وقت میں عدلیہ کے فیصلے کون کرتے رہے؟ حضرت عثمان غنی کے وقت میں عدلیہ کے فیصلے کون کرتے رہے؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کا جو مقام تھا حضور کے ارشاد کے مطابق اصلہم علی، خلفائے ثلاثہ نے اس کا پورا احساس رکھا۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی، کسی نے علی مرتضیٰ سے پوچھا تھا کہ اے علی، پہلے 3 خلیفوں کے وقت میں تو امن تھا، مسلمانوں کا جھنڈا ایک تھا، آپ کے وقت میں 2 جھنڈے کیوں ہو گئے؟ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول خدا دام ذلکم، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی دور میں لبریز تھا یہ خم۔ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی دور میں لبریز تھا یہ خم، پر آپ کے عہد میں یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ عقل ہو گئی میری اد حادثہ میں گم، کہ پہلے 3 وقتوں میں امن عام تھا، ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چین تھا، عثمان کے بھی دور میں لبریز تھا یہ خم، پر آپ کے عہد میں یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ عقل ہو گئی میری اس حادثہ میں گم۔ بولے بھلا یہ بات کوئی سوچنے کی ہے؟ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم۔ تو علی مرتضیٰ کے بارے میں جب یہ پتا چلے کہ وہ ان خلفائے ثلاثہ کے مشیر تھے، ان کے ساتھ تھے، قدم قدم پر ان کے ساتھ تھے، تو کبھی تصور بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کا حق چھینا ہو، کبھی تصور ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں دشمن ہو، کبھی تصور ہو سکتا ہے کہ ان میں اپوزیشن ہو۔ تو ان کو ہم کون ہیں؟ سب کو جوڑنے والے۔ ہم کون ہیں؟ جوڑنے والے۔ ہمارے یہاں ان میں تفرقہ نہیں۔ تو ہماری حدیث کی کتاب سب سے بڑی کون سی ہے جی؟ صحیح بخاری۔ اس میں باب باندھا، پہلی جلد کے آخر میں باب ہے، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی یا مناقب علی۔ 4 حدیث کی کتاب میں جس میں فضائل اصحاب پر باب باندھے گئے، علی کا باب ساتھ کھڑا ہے۔ آج جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ علی مرتضیٰ کا نام اب لیتے ہیں، علی مرتضیٰ کی عقیدت میں ان کا کوئی تاریخی حصہ نہیں۔ میں کہتا ہوں تم تاریخی کہتے ہو، ہماری حدیث کی کتابیں اس پر شاہدیں ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے 3 کے فضائل اور مناقب کے نغمے گائے، ہم نے چوتھے کو بھی اسی طرح ساتھ رکھا۔ حدیث کی کوئی کتاب نہیں جس میں 3 کے ساتھ چوتھے کا یہ ذکر نہ ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں جو باتیں کی ہماری کتابوں میں وہ محفوظ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ برحق، اقضاہم علی کے مسراق، داماد رسول، علم و وفا کے پتلے، ملقہ علم کے حامل، ان پر تاریخ جتنا فخر کرے اور جتنا ناز کرے کم ہے۔ آپ کی وفا کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی پر جب آزروں نے حملہ کیا تو عثمان غنی کے گرد پہرا دینے کے لیے حضرت علی نے کھڑا کیا ہوا تھا حضرت حسن اور حسین کو۔ وہ شخصیت کتنی اونچی تھی کہ جس کے پہرے داروں میں حسن و حسین کھڑے، اور اس علی کی وفا عثمان غنی سے کتنی اونچی تھی کہ اپنے بیٹے کو کھڑا کر دی۔ باقی حضرت علی مرتضیٰ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم اہل سنت کی ذمہ ہے کہ ان کا بھی جواب دیں۔ علی مرتضیٰ پر ایک اعتراض ان کے مخالف یہ کرتے ہیں کہ یہ علی پہلے ہیں جنہوں نے مرکز اسلام بدلا۔ حضور کا مرکز حکومت، سیٹ آف دا گورنمنٹ مدینہ، ابوبکر صدیق کی سیٹ آف دا گورنمنٹ مدینہ،
عمر فاروق کی مدینہ، عثمان غنی کی مدینہ، علی مرتضیٰ کی کوفہ۔ علی مرتضیٰ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے مرکز سنت کو، حضور کا جو مرکز تھا اس کو، جنہوں نے پہلے مرکز کو چھوڑا اور عراق چلے آئے، کوفہ چلے آئے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سنت اسلام بدلی۔ ہم جس طرح حضرت ابوبکر و حضرت عمر کی وکالت میں ان کے مخالفین کو جواب دیتے ہیں، تو علی مرتضیٰ کے مخالفین کو بھی ہم جواب دیتے ہیں، بلائیں زلف جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے۔ جب میرے سامنے یہ اعتراض آیا کہ علی مرتضیٰ پہلے ہیں جنہوں نے سنت اسلام بدلی، میں نے کہا سنو، حضرت علی کی نیت مخالفت نہ تھی، حضرت علی کی بصیرت میں جب یہ بات آئی، انہیں جب یہ اندازہ ہو گیا، پتا ہو گیا کہ اب مسلمان آپس میں لڑیں گے میری خلافت کے موضوع پر، یہاں تک نوبت اگر پہنچے کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور باہمی خانہ جنگی شروع ہو، یہ اگر اندیشہ محسوس کیا حضرت علی نے، تو انہوں نے کہا اگر میں مدینہ میں رہا اور سیٹ آف دی گورنمنٹ مدینہ رہی، لڑائیاں میرے ساتھ یہی ہوئی، اندیشہ ہے کہ مدینہ کی بے آبروئی نہ ہو۔ انہوں نے مدینہ کو بے آبروئی سے بچانے کے لیے کوفہ کی طرف رخ کیا، مدینہ سے نفرت کے لیے نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مدینہ سے نفرت کے لیے نہیں، بلکہ مدینہ کی آبرو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ باہمی خانہ جنگی میں کہیں مدینہ کا وقار مجروح نہ ہو۔ اب بتائیے کہ یہ کوئی برا کام تھا؟ نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کا دور حکومت بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں سیرت شیخین کی پوری پابندی کی، سیرت شیخین کی پوری پابندی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں تراویح قائم تھی یا نہیں؟ بھائی تراویح کی نماز قائم تھی یا نہیں تھی؟ علی مرتضیٰ کے دور میں بھی تراویح قائم ہے۔ حضرت عمر کا جو پیٹرن آف دی گورنمنٹ تھا، جو گورنمنٹ کا طریقہ تھا، حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو قائم رکھا، وہاں تراویح تھی، یہاں بھی تراویح رہی۔ یہ ایک بات آپ کو یاد ہوگی، حضور کے زمانے میں ایک باغ تھا، زمین تھی جسے کہتے تھے فدق، اس کی آمدنی حضور اہل بیت پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ باغ فدق ملکیت بیت المال کی رہے گا اور اس کی آمدنی اہل بیت پر خرچ ہوتی رہے گی۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہوا یا نہیں؟ جب حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ ہوئے تو باغ فدق جو تھا وہ اس حد بندی میں نہیں تھا جو امیر معاویہ کی ہو، وہ اس حد بندی میں تھا جو علی مرتضیٰ کی ہو۔ گو حضرت فاطمہ زندہ نہ تھی لیکن ان کے بیٹے حسن حسین تو زندہ موجود تھے۔ اگر حضرت علی مرتضیٰ باغ فدق کے بارے میں ان کی رائے اہل سنت والی نہ ہوتی تو جب باغ فدق اپنے ہی قبضے میں آ گیا اور وہ خلیفہ بھی ہے تو حسن اور حسین کو دے سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ کیوں؟ انہوں نے پابندی کی کہ جو حضرت عمر کا پیٹرن آف دی گورنمنٹ ہے مجھے قائم رکھنا ہر صورت۔ انہوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی۔ ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ تھی، مباحثہ تھا، تو میں نے کہا کہ جی اگر باغ فدق ذاتی ملکیت ہوتا تو حضرت علی اپنی خلافت کے دوران، جب پہلے خلیفہ سارے فوت ہو چکے، تو اپنی خلافت کے دوران انہوں نے فدق وارثان فاطمہ کو کیوں نہ دے دیا؟ تو اب مولوی کے چپ نہ باشد، اگر چپ باشد مولوی نہ باشد، وہ کہہ رہے کہ پروفیسر صاحب آپ بات سمجھے نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ ایک دفعہ جو چیز چھین لی گئی تو جھوٹی ہو گئی، تو حضرت حسن اور حسین کی اور اہل بیت کی اتنی اونچی شان ہے کہ جھوٹی چیز کو قبول نہیں کرتے، اس لیے نہیں دوبارہ لیا۔ چونکہ جھوٹی چیزوں کی ایک دفعہ چھینی گئی، پرانی ہو گئی، تو وہ تو اہل بیت یہ اونچی شان کے لوگ ہیں، جو چیز چھن جائے اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے کہا پھر تمہارے خیال میں خلافت بھی تو چھینی ہوئی تھی، وہ کیوں قبول کر لی؟
وہ بھی تم کہتے ہو نا چھینی ہوئی تھی وہ بھی قبول کر لی کہ پتہ نہیں چلتا، کبھی کر لیتے تھے کبھی نہیں. بھائی یہ بھی کوئی جواب کہ کبھی کر لیتے تھے کبھی نہیں. ہم حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت کو ڈبل ڈیلر کی گیم نہیں کہتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت ایک تھی اور وہ سیرت شیخین پر چلے. حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جو طریق تھا اس سیرت پر حضرت علی چلے، اور اس کا اقرار سب کو ہے. خود حضرت علی کہتے ہیں امیر معاویہ کو کہ تم جو میری خلافت قبول نہیں کرتے، مجھے خلیفہ تو انہوں نے بنایا جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو بنایا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی جو چوتھی خلافت ہے وہ بھی ان کے پیٹرن پر، انہی کے طریقے پر تھی. ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت چھیننے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی کہ 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ چن لو، کیا اس میں حضرت علی تھے یا نہیں؟ 6 آدمی کمیٹی میں تھے یا نہیں؟ تھے یقیناً. تو اگر ان کی خلافت کا حضور نے اعلان کیا ہوتا تو آپ کہتے کہ تم میرا نام 6 میں کون ڈالتے ہو، مجھے تو حضور نے مقرر کیا ہوا پہلے سے. یہ بھی شامل ہو گئے، یہ بھی شامل ہو گئے. تو اس پر یہ لوگ کہنے لگے کہ جی ان کو تو جبرن شامل کر لیا نا، جبرن، دل سے تو نہیں چاہتے تھے، جبرن شامل کر لیا. میں نے کہا عمل ان کا دنیا نے دیکھا اور دل ان کا تم پڑھ رہے تھے، تم پڑھ رہے تھے. تم نے اتنے 100 سال کے بعد تم نے دل ان کا پڑھنا ہے. یاد رکھو علی مرتضیٰ کا ظاہر باطن ایک تھا، ان کا ظاہر باطن ایک تھا، اور وہ شریعت پر پورا عمل کرتے تھے. حضور کو غسل کس نے دیا؟ بے حضور کو غسل کس نے دیا؟ علی مرتضیٰ نے. یہ تھوڑی شان ہے، یہ تھوڑا مقام ہے کہ غسل علی مرتضیٰ نے دیا اور جگہ حضور کے روضے کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے نے دی. تو جب علی مرتضیٰ غسل دے رہے تھے حضور کو تو ساتھ ساتھ کہتے تھے محبت میں، حضور آج ہم آپ کے یاد اور غم میں اتنے آنسو بہاتے، اتنے آنسو بہاتے کہ بدن کی آخری نمی بھی خشک ہو جاتی. لیکن ہم آنسو نہیں بہا رہے کیونکہ آپ نے منع کیا ہے کہ ماتم نہیں کرنا، آپ نے کہا ہے وبیلا نہیں کرنا. اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا، لولا انک امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع لانفضنا علیک معشون، ہم آپ پر اتنے آنسو بہاتے کہ ہڈیوں کی آخری نمی بھی جاتی رہتی. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ آپ نے تو منع کیا. یہ جملہ کس نے کہا؟ حضرت علی مرتضیٰ. تو حضرت علی مرتضیٰ بیسیکلی کیا تھے؟ بڑے بہادر. حضور جنگے تبوک کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے علی مرتضیٰ کو ساتھ نہ لیا، علی مرتضیٰ کو ساتھ نہیں لیا. حضرت علی مرتضیٰ کہیں یا رسول اللہ میں پیچھے اور آپ مجھے کہہ ہی نہیں رہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہ تو پیچھے رہ، بال بچے کے میری گھر بار کے لک آفٹر کے لیے دیکھنے کے لیے. اما ترضن تکونا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تیرا میرے ساتھ وہی رشتہ نہیں جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے پیچھے ہارون رہے تھے تو تم میرے پیچھے رہو. حضرت علی مرتضیٰ نے فوراً بات قبول کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا ارشاد تھا. ورنہ کوئی بہادر آدمی اس طرح پیچھے رہتا ہے، وہ اصرار بھی کرتا مجھے لے چلو، لیکن فرمان رسالت کے آگے حضرت علی نے اپنی بات نہیں چھوڑ دی اور پیچھے رہے. اور حضور کا یہ ارشاد تھا اما ترضن تکونا منی، کیا تو اس سے راضی نہیں؟ معلوم ہوا حضور بھی علی مرتضیٰ کی رضا چاہتے تھے. اما ترضن تکونا منی، تو اس کا مقام اپنا کتنا ہوگا جس کی رضا مصطفیٰ بھی چاہیں. اما ترضن تکونا منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو حضرت علی مرتضیٰ ہارون امت ہے. آخری جواب، اس کے بعد دعا کہ جی ام المومنین کی بات تو سمجھ میں آ گئی، طلحہ اور زبیر والی بات بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن امیر معاویہ سے تو جنگیں ہوئیں. تو جب جنگیں ہوئیں تو ان میں
امیر معاویہ کا مقام کیا انہوں نے خلیفہ برحق سے لڑائی نہیں کی؟ خلیفہ برحق سے لڑائی نہیں کی؟ طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں کی. وہ کہہ رہے کہ جنگ صفین میں نے کہا یہ کس نے کی؟ لڑائی کے لیے کون آیا؟ اگر تو گئے ہیں امیر معاویہ تو پھر چڑھائی انہوں نے کی. اگر علی مرزا آئے پھر چڑھائی انہوں نے کی. تو تاریخ طالب علم کی حیثیت میں تم بتاؤ کہ چڑھائی کس نے کی؟ یاد رکھو امیر معاویہ نکلے نہیں میدان میں، نہ انہوں نے اپنے لیے خلافت کا دعویٰ کیا، نہ یہ کہا کہ میں خلیفہ ہوں. صرف یہی کہتے رہے کہ میں علی مرزا کو خلیفہ تب مانوں گا اگر ان کے لشکر سے قاتل عثمان کے نکل جائیں، وہ جو باغی ہیں وہ نکل جائیں، یا علی مرزا پر کنٹرول کر لیں. اگر علی مرزا قاتلان عثمان کو پکڑ لیں تو پہلا شخص میں ہوں گا جو علی کی بیعت کروں گا. یہ کس نے کہا؟ امیر معاویہ. تو حضرت علی مرزا کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اس دن جس دن حضرت علی شہید ہوئے. اور امیر معاویہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو اتنا روئے حضرت امیر معاویہ، کہنے لگے لوگ کہ آپ ان کے ساتھ تو آپ کی تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی، گو ان کی طرف سے چڑھائی ہوئی تھی لیکن جنگ ہوئی، آپ کی مخالفت رہی، لیکن آپ رو رہے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں آج دنیا نے کس قدر علم کھو دیا، کس قدر علم کھو دیا. لوگوں نے آج قبر میں کس خزانہ علم کو اتارا ہوگا. یہ شہادت کس کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی. تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کا جو دور ایسا تھا جس میں علی مرزا نے ان سے جنگ کی تو وہ دور کہلاتا ہے جنگ کا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں معاہدہ ہوا سن 40 ہجری میں، جس کو کہ ہدنہ کا معاہدہ کہتے ہیں. معاہدہ کیا؟ آپس میں ہم لڑے نا، اتنے حصے میں تم حکومت چلاؤ، اتنے میں تم حکومت چلاؤ، لیکن آپس میں لڑے نا. پہلا آپس میں اتحاد یہ کہ لڑے نا، پھر آگے باتیں بھی دیکھی جائیں گی. تو جب ہم نہ لڑے، یہ معاہدہ کن کن میں قرار پایا؟ حضرت علی میں اور امیر معاویہ میں. اتنے میں حضرت علی شہید بھی ہو گئے، خارجیوں نے آپ کو شہید کر دیا. تو جب شہید ہو گئے تو پھر عراق والوں کے امیر المومنین حضرت حسن بنے. تو 41 ہجری میں حضرت حسن اور امیر معاویہ میں پھر صلح ہو گئی اور خلافت ایک ہو گئی. تو جو لڑائی تھی پہلی، ادھر سے ہو یا ادھر سے، جو لڑائی پہلے تھی وہ لڑائی حضرت یہ ہدنہ کے صلح اور 40 ہجری کے بعد جب مصالحت کے بعد باقی رہی نہیں. حضرت حسن کے ساتھ جب دونوں جماعتیں ایک ہوئی تو لڑائی باقی رہی؟ لڑائی باقی نہ رہی. تو حضرت امیر معاویہ کی جب وفات ہوئی تو وہ لڑائی کی حالت پر ہوئی یا مسلمانوں کا جھنڈا ایک ہو چکا تھا؟ جھنڈا ایک ہو چکا تھا. تو لڑائی کی حالت میں تو ان کی وفات نہ ہوئی. اور حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کے بارے فیصلہ کرنا ہو یا حالات کا رخ طے کرنا ہو تو العبرت بالخواتین. تو جو پچھلی بات ہے اس کو لو، پہلی بات کو نہیں. بھائی کہیں لڑائی اگر ہو تو لڑائی کے بعد صلح ہو جائے تو صلح کے بعد لڑائی کے قصے دہرانے کن کا کام ہے؟ صلح جب ہو جائے تو پھر لڑائی کے قصوں کو دہرانا کن کا کام ہوتا ہے؟ شرارتی لوگوں کا. شرارتی گھروں میں بھی، برادریوں میں بھی جب ذرا انبن ہو اور پھر صلح ہو جائے تو جو آ کر آدمی پہلے اختلافات کو چھیڑے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شرارتی آدمی. شرارتی آدمی. امیر معاویہ کا انجام علی مرزا کی لڑائی پر نہیں ہوا. حضرت حسن کے ساتھ صلح کر کے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکے تھے. اب ان کے خلاف کسی قسم کی بات کرنا جائز نہ ہوگی. تو ہم خلیفہ برحق راشدین میں راشد
چوتھے درجے کا راشد، وہ مانتے ہیں علی مرتضیٰ کو. لیکن حضرت امیر معاویہ کو بھی حق دیتے ہیں کہ ان کا رشتہ دار تھے عثمان غنی، ان کو خلیفہ، ان کو گورنر مقرر کرنے والے تھے عثمان غنی، اور ان کی اہلیہ کے بھائی بھی تھے عثمان غنی. تو اتنی اہمیت کے ساتھ اگر وہ اٹھے قصاص کے لیے، بدلہ مانگنے کے لیے، تو ان کا حق ہے. تو جب انہوں نے اس کے لیے سوال کیا تو ان کا اپنی جگہ پورا حق تھا. تو خلیفہ برحق وہ تو حضرت علی مرضا ہے، لیکن حضرت علی وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں قصاص طلب کرنے کا اپنا حق تھا، اور اس کے دلائل و شواہد پورے بالکل موجود ہیں. میں آپ حضرات اہل سنت کو مبارکباد دیتا ہوں. علی مرضا کی شان بہادری کی بہت اونچی، پر ایک شخص نے مجھ پر سوال کیا کہ جی علی مرضا کو کہتے ہیں فاتح خیبر، تو خیبر تو انہوں نے فتح کیا، باقی صحابہ کہاں تھے؟ باقی صحابہ، میں نے کہا تم ہی بتا دو کہاں تھے، اگر میدان جنگ میں نہیں تو کہاں تھے تم بھی بتاؤ. وہ کہہ رہے نہیں جی آپ بتائیں. میں نے کہا پہلے آپ بتائیں کہ جب کہتے ہیں خیبر فتح کیا تو خیبر کے قلعے کتنے ہیں؟ خیبر کے 11 قلعے ہیں، 11. اس میں جو آخری قلعہ تھا غالب القموس اس کا نام آتا ہے، وہ علی مرضا نے فتح کیا، اس لیے کہتے ہیں ان کو فاتح خیبر. لیکن میں پوچھتا ہوں پہلے 10 کے انہوں نے کیے فتح؟ پہلے 10 کے انہوں نے فتح کیے. اگر میں ان کے نام لے لے کر بتاؤں تو وقت اس کی اجازت نہیں دے گا. میں نے اپنی بعض تصریفات میں وہ ذکر کر دیا. تو ان کو اگر کہا جاتا ہے فاتح خیبر تو اس آخری قلعے کی مناسبت سے، ورنہ پہلے جھنڈا خیبر میں اٹھانے کی ذمہ داری جو تھی وہ تو عثمان غنی کو دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی عقیدت قائم رکھے. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب علیل ہیں جو انہوں نے تو لوگوں کو اپیل کرتے، مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب کافی علیل ہیں. اچھا جی، انہوں نے صحت یابی لیے دعا کرنی اور لوگوں نے بھی اپیل کرنی. اچھا دعا ہے. دعا سے پہلے ایک اور سوال بھی ہوا، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ حضرت علی کی شان تو بہت بیان کی، لیکن ان کی شہادت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، حالانکہ یہ وقت اس کے بھی یاد کا تھا. جواب، مسلمانوں میں پہلا دینی اختلاف جو حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ تھا وہ دینی اختلاف نہیں، انتظامی مسئلہ. امیر معاویہ کے ساتھ جو اختلاف وہ بھی دینی مسئلہ نہیں، انتظامی مسئلہ. لیکن ایک دینی اختلاف نیا بنا، ایک گروہ پیدا ہوا جن کو کہا جاتا ہے خارجی. تو انہوں نے کچھ مسئلے ایسے بنائے اور کہا ہمارا اختلاف ہے. امیر معاویہ اگر مخالف رہے تو ان کا اختلاف صرف انتظامی امور میں، دین میں نہیں. دینی اختلاف میں سب سے آگے کون سی جماعت آئی؟ خارجیوں کی. تو خارجیوں نے اب فیصلہ کیا کہ 3 آدمیوں کو مار دیا جائے. یہ خارجی کون تھے؟ علی مرضا کے گروپ کے آدمی تھے جو ان کے خلاف ہو گئے، باغی تھے، فہ باغیہ. تو جب پیالہ آیا پانی کا علی مرضا کے پاس، واپس لوٹا دیا، کہا پہلے یہ میرے قاتل کو پلاؤ، قاتل کو پلاؤ. اگر وہ قاتل ہے، وہ قاتل ہے، ہم بھی پروردہ رسالت ہیں، جنہوں نے رسالت کے آغوش میں پرورش پائی، پہلے اس کو پلاؤ. کیوں؟ قتل کے بدلے تو قتل ہوگا، لیکن جب تک قیدی ہے تو ہمارے آقا فرمایا کرتے تھے دیکھنا قیدیوں کے حقوق میں تلف واقعہ نہ ہو. اپنے آخری وقت میں جب کہ روح قبض سے پرواز کرنے والی ہے، اتنی باریکی کے ساتھ دین کو دیکھنا اور حضور کی ہدایات پر غور کرنا، یہ علی مرضا کا کوئی کم مقام ہے؟ حضرت علی مرضا چوتھے خلیفہ راشد ہے. حضرت علی مرضا چوتھے خلیفہ راشد ہے. اور چوتھے جب ہم ان کو کہتے ہیں تو اس لیے
کہ چوتھے درجے میں یہ تھے جب خلافت کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی. حضور جب فوت ہوئے تو حضرت علی مرضا کی عمر کتنی تھی؟ حضرت علی مرضا کی عمر 29 سال سے اوپر تھی. 29 سال سے اوپر تھی. خلیفہ کس کا چنا جائے گا؟ حضور کا. تو حضور اپنی ذمہ داریوں پر کب آئے تھے؟ 40 سال کی عمر میں. اب حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ خلیفہ بھی وہ ہو جو 40 سال سے اوپر ہو. کیوں؟ اگر وہ 40 سال سے پہلے ہو تو تاریخ کہے گی کہ نبی کا خلیفہ اس سے بھی زیادہ قابل، کہ وہ تو ذمہ داری کے قابل ہو 40 سال کی عمر میں، خلیفہ پہلے. اس وقت پھر حضرت صدیق خلیفہ بنے جو 40 سال سے آگے، پھر حضرت عمر بنے 40 سال سے آگے، پھر عثمان غنی بنے جو 40 سال سے آگے تھے، پھر علی مرتضیٰ بنے جو 40 سال سے آگے تھے. تو حضرت علی مرتضیٰ کی شان کے زوج بطول سیدہ فاطمہ کے خامد، حضرت علی کی شان حسین کے والد، حضرت علی کی شان حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کی شان خلیفہ راشد خلیفہ عادل حضرت علی مرتضیٰ. حضرت علی کی شان میں ذرا سی گستاخی اور بے ادبی جس دل میں گزرے وہ اہل سنت کے دائرہ حقہ میں نہیں رہ سکتے. اصحاب رسول باغ رسالت کے پھول تھے، باغ رسالت کے پھول تھے. حضرت علی کی شان کا معنی یہ نہیں کہ امیر معاویہ شان میں کوئی گستاخی کرے یا حضرت ام المومنین کی شان میں گستاخی کرے. حضرت علی کی شان مان کر ان بزرگوں کا بھی احترام کرنا، ان کا وقار، ان کی محبت، ان کا خلوص پیش نظر رکھنا، یہ وہ شہادتیں ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں. عوامی اجتماع میں میں حوالے پیش نہیں کیا کرتا، لیکن جو کچھ بیان کرتا ہوں ان کے پیچھے لا تعداد حوالے موجود ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کی کسی شان پر کوئی شخص اعتراض کرے، علماء دیوبند اس کے جواب کے لیے حاضر. کھلا میرا چیلنج ہے. حضرت علی کی شان پر، ان کے مقام پر، ان کی خلافت پر، ان کے نظام پر، ان کے پروگرام پر، ان کی سیرت پر کوئی اعتراض ہو، جس طرح ہم حضرت ابوبکر و حضرت عمر کی عظمتوں کے گرد پیرا دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی شان کے گرد بھی پیرا دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. میدان حشر میں، آخرت میں، جب حضور کے صدیق کے فاروق کے غنی کے پہرے دار اٹھائے جائیں گے تو علی کے پہرے دار بھی ساتھ ہی ہوں گے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. علی مرتضیٰ کی شان بیان کرنے والوں میں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم میں عاشقاں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی دین ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام حاضرین کو نوازے. اور جنہوں نے یہاں یوم علی منانے کا اہتمام کیا، اس کے لیے دوڑ دھوپ کی، اس کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کے قدم قدم کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب کو شفا عطا فرمائے. علاقے میں عالم کا وجود ایک نشان رحمت ہوتا ہے. یہ وہ چراغ ہیں علماء کہ جہاں جلتے ہوں 12 کوس تک ان کا فیض کام کرتا ہے. تو کسی علاقے میں عالم جو ہوں ان کا وجود اس کو حاضرین غنیمت سمجھیں. لوگ عالموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو 6 نمبر بتا دوں. تبلیغ کے 6 نمبر یاد ہے نا کہ نہیں یاد؟ تو تبلیغ کے 6 نمبر ہیں یہ نیک. اس کے مقابلے میں ابلیس نے بھی اپنے 6 نمبر بنا رکھے. ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں، ہمیں کہیں پتہ چل گیا تو میں ان کی میٹنگوں کی باتیں لوگوں کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے میٹنگ کی اس ملک کو بے دینی کے جال میں پھانسنے کے لیے، دینی قدروں کو ختم کرنے کے لیے نمبر کہ جہاں موقع ملے، ریلوے اسٹیشن پر ہو، اڈے پر ہو، مارکیٹ میں ہو، ایئرپورٹ پر ہو، اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، کھیل کے میدانوں میں ہو، جہاں ہو علماء کو برا بھلا کہو، مولوی ایسے، مولوی ایسے، مولوی ایسے. کسی فرقے اور طبقے کا ذکر نہیں، مجموعی طور پر مولویوں کو برا بھلا کہو.
اگر قوم ان کو برا بھلا سن لے سمجھو میدان، تو جب پہلا نمبر فتح ہو جائے مولویوں کو برا کہنا، کیونکہ لوگ مولویوں کو تو یوں ہی نہ کوئی بات ہو کچھ ویسے ہی. اخبار میں خبر آئی کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ان میں لڑائی ہو رہی ہے. ایک شخص میرے سامنے اخبار پڑھ رہا تھا تو پڑھ کر کیا لگا جی مولویوں نے بیڑے غرق کر دیا، بیڑا غرق. میں کیوں کیا ہوا؟ کیا لگا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ٹکراؤ ہے، ان میں صلح نہیں ہو رہی. تو مولویوں نے کیا، ادھر بھی وفاقی حکومت، ادھر وفاقی حکومت، ادھر صوبائی حکومت. اب ان میں مولویوں کی حکومت نہیں، اب غصہ تمہارا ان پر، مولویوں نے تباہ کر دیا، مولویوں نے تباہ کر دیا. تو میں کہتا ہوں اگر کسی کو مولویوں کا پروپیگنڈا کر دیکھو، یہ وہ پہلا نمبر ہے 6 میں سے جو انہوں نے مقرر کیا. اور جب لوگوں میں مولوی بدنام ہو جائیں تو دوسرا نمبر ہے کہ داڑھیوں کے خلاف باتیں کرو. داڑھیوں کی تعداد مولویوں سے زیادہ ہے یا پوری؟ بھائی داڑھیوں کی تعداد زیادہ ہے یا مولویوں کی؟ داڑھیوں کی. کیونکہ بعض لوگ جو غیر عالم ہیں انہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہیں، تو پہلے علماء کو بدنام کرو پھر داڑھیوں، داڑھی والے ایسے، داڑھی والے ایسے. اور انگریز نے یہ منحوس روایت قائم کی تھی کہ جب اردو محاورے انگریزی دور اقتدار میں مرتب ہوئے، ایک محاورہ خاص طور پر بنایا گیا، چور کی داڑھی میں تنکا. اس کا مطلب کیا کہ چور داڑھی والے ہوتے ہیں. کلین شیو تو کبھی چور نہیں نہ ہوا، چور تبھی کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اس سے زیادہ بدنام کرنے کی صورت تھی. تو 6 نمبروں میں پہلا نمبر علماء کی مخالفت کرو، دوسرا نمبر داڑھیوں کی، اور جب داڑھیوں کے متعلق لوگوں کو آشنا کر دیا جائے تو تیسرا نمبر مدارس کی، جو دینی مدرسے ہیں یہ نہ رہیں پھر شیطان ننگا ناچ ناچے گا. تو پہلے پروپیگنڈا کن کے خلاف بولو، دوسرا، تیسرا مدارس کے خلاف، چوتھا حدیث کے خلاف، پانچواں مذہب کے خلاف، اور جب چھٹی باری آئے تو دہریت کے جھنڈے اٹھا دو. تو کتنے نمبر ہوئے؟ تو میں کہا کرتا ہوں بھائیوں کو کہ جب کسی کو مولویوں کے خلاف پروپیگنڈا کر دیکھو تو مولویوں کی حمایت نہ کرو، صرف اتنا کہہ دو تو پہلا نمبر ہے، تو پہلا نمبر. اب لمبی حمایت کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے کہاں تک ان کو ڈیفینڈ کرو گے؟ تم 2 باتیں کرو گے، وہ 4. اس لیے اختصار پسندی سے کام لیں. بس اتنا کرو تو پہلا نمبر ہے. کوئی داڑھیوں کے خلاف بول رہا ہے تو دوسرا نمبر ہے. کوئی مدارس عربیہ کے خلاف بولے تو تیسرا نمبر ہے. جو حدیث کے خلاف بولے تو چوتھا نمبر ہے. جو مذہب کے خلاف بولے تو 5واں نمبر ہے. اس طرح کہو امن ہو جائے گا، بالکل امن ہو جائے گا. تو جس طرح 6 نمبر ان کے ہیں اللہ والوں کے، تو 6 نمبر ابلیس نے بھی بنائے. ان کے لوگوں کا کام آپس میں لڑانا اور توڑنا ہے. اب آپ بتائیں کہ علی مرزا کا جو ذکر ہم نے کیا وہ اپنی محبت، اخلاص اور علم کی تحقیق کے ساتھ کیا یا کسی کو برا بھلا کہا؟ برا بھلا ہم نے کسی کو نہیں کہا، مثبت پیرائے میں ہم نے یہ بات کی ہے. اور اگر کہا جائے پروپیگنڈا شروع ہو جائے لڑائی کی بات تو یہ ہمارے کیمپ کی نہیں، باہر سے آئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مفتی عبدالعلیم صاحب کو صحت عاجلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.